اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذکر کہ اللہ کریم جل وعلا نے اس میں اپنے اولیاء کے حوالے سے ان کی دو خوبیاں بیان کی ہیں۔ وہ دونوں خوبیاں کون سی ہیں؟ رب کائنات جل وعلا نے بڑے شد و مد کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا الا خبردار۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں بہت زیادہ خطرہ ہو وہیں لکھا ہوتا ہے خبردار، یعنی اگر کسی کمرے میں داخل ہونے کے لیے منع کیا جاتا ہے تو باہر لکھا ہوتا ہے خبردار اندر جانا منع ہے۔ اب یہ خبردار بندے کو تنبیہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کہیں جانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، 11,000 وولٹ یا اس سے بھی زیادہ بجلی گزر رہی ہے، پہلے بورڈ لگا ہوتا ہے خبردار اس کو ہاتھ مت لگائیں۔ اب یہ خبردار کا جو لفظ ہے رب کائنات جل وعلا نے اپنے اولیاء کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا خبردار۔ اور سارے تنبیہ جیسے ہی سنتے ہیں ایک بار متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ خبردار کس لیے کہا گیا، کیوں خبردار کیا، کس لیے روکا جانے لگا ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا اینا، اس میں کوئی شک نہیں، پہلے خبردار پھر تاکید کے لیے اینا۔ یہ مشبہ بالفعل ہیں، اینا انا کانا لیتا لکنا لا۔ اب ان میں سے یہ لفظ اللہ کریم جل وعلا نے منتخب فرمایا اور تاکید کی خبردار، بے شک، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں جو میں بات کرنے لگا۔ ابھی اللہ نے بات نہیں کی مگر پہلے تنبیہ بھی کر دی اور اس میں سختی کے ساتھ متنبہ اس طرح کیا، اس طرح بتایا کہ اس میں شک نہیں جو میں کہنے لگا۔ وہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ، اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف، ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہونے والے، کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ یحزنون یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع اس پہ دونوں زمانے اس میں پائے جاتے ہیں، فعل حال اور فعل مستقبل، آنے والا زمانہ بھی اور موجودہ زمانہ بھی۔ یہ دونوں زمانے اس سے مراد ہیں کہ نہ وقتی طور پہ حاضر وقت میں وہ غمگین ہوں گے، ایک لمحے کے لیے بھی غم نہیں آئے گا ان پہ، نہ آئندہ کبھی غمگین ہوں گے۔ علماء نے دوسرا معنی اس کا بیان کیا کہ نہ اس دنیا میں غمگین ہوں گے نہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ فضل اکبر، اتنا بڑا ایک معاملہ ہے، اس وقت اتنا ڈر اور خوف ہوگا۔ بعد نے لکھا کہ انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اور اتنے ڈر رہے ہوں گے کہ نیچے بیٹھ جائیں گے، یہ بعد نے لکھا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میرا رب اتنا کریم ہے، جب اپنے ولیوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ غم کھانے والے ہوں گے نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا۔ آنے والے زمانے سے تعلق خوف کا ہوتا ہے، جو پیچھے گزر چکا ہوتا ہے وہ اگرچہ غم سے متعلق ہوتا ہے، غم ہمیشہ پچھلی چیز کا ہوتا ہے،
مال ختم ہو گیا، اولاد کا کوئی نقصان ہو گیا، ڈاکو آئے چوری کر کے لے گئے، یہ غم ہوتا ہے۔ لیکن یہ غم حالانکہ مضارع پہ اپلائی ہونا چاہیے تھا آخرت کے لیے، یہاں پہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو مضارع کے اندر یہاں پہ استعمال سابقہ دور کا بھی کیا گیا کہ پہلا غم بھی ان کو نہیں ہوگا، ہے یہاں ماضی کا جملہ استعمال نہیں کیا گیا، یحزنون، یہ مضارع کا استعمال کر کے ماضی بھی اس سے مراد کیا، کیونکہ اس کے اندر ماضی خود بخود پایا جاتا ہے کہ ان کو غم ہوگا ہی، جو پہلے نقصان ہوا وہ بھی غم نہیں ہوگا، موجودہ ہوا وہ بھی غم نہیں ہوگا، آنے والے زمانے کا بھی نہیں ہوگا، گویا کہ تینوں زمانے اس سے مراد لیے گئے۔ اب فضا اور اکبر یہ ہے کہ جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اپنے سب ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے، ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں باپ سے بھاگے گا، بہن بھائی رشتہ دار سبھی۔ ایک عالم دین نے تو کہا کہ وہ پہچان نہیں پائیں گے، بہرحال تھا عالم دین کسی بھی مقبل فکر کا، میں نام نہیں لیتا، صرف اتنا اشارتاً بات کرتا ہوں کہ اس کا مبلغ علمی یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ماں پہچانے گی نہیں بیٹے کو، میں نہیں جانتی تو کون ہے، بیٹا کہے گا میں نہیں امی جی تمہیں جانتا، ایسا نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں، میں نے وہ روایت پڑھی ہے جس میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اپنی ماں کے پاس جائے گا، ظاہر بات ہے اسے پتا ہوگا کہ میری ماں ہے تبھی جائے گا نا، ماں کہے گی بیٹا ابھی تو میرا حساب ہونا ہے، میں آپ کو نیکیاں نہیں دے سکتی۔ اسی طرح بہن بھائیوں کے پاس جائے گا، جب وہ پہچانتا ہوگا تبھی تو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ پہچان تو ہوگی مگر کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ دن ایسا دن ہے، اس دن واقعی ایسا ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی لوگ جائیں گے، مگر اتنا کہہ دینا کہ نبی تو ڈر کے مارے بیٹھ جائیں گے، یہ لفظ میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا۔ کہنے والوں نے کہہ دیا، لیکن ہمارے علماء اس بات کو نہیں مانتے کہ یار اللہ نے جن کو عزتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور ادھر اولیاء اللہ کی شان میں کہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ نبی تو ایسے گر جائیں گے، ایسے ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا؟ ایسا نہیں۔ الاخلاء یومئذ عدو، وہ دن ایسا ہے کہ گوڑے یار ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ گوڑے یاروں کی بات ہے، ماں باپ کی بات نہیں ہے۔ اور پھر ماں باپ میں بھی میں ڈیفائن کروں کہ ماں باپ بھی وہ جو دنیا دار ہیں ان کی بات ہے، جو اہل اللہ ہیں، ماں نیک ہے، صالحہ ہے، عابدہ ہے، ذاکرہ ہے، ذکر کرنے والی ہے، عبادت گزار ہے، روزے دار ہے، وہ ماں تو طلب کرے کہ میرے بچے کہاں ہیں۔ باپ اگر اللہ کا ولی ہے وہ تو طلب کرے گا کہ میرے مرید کہاں ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سب کے ساتھ یکساں فیصلہ کیا جائے، کیا رات اور دن برابر ہو جائیں گے، کیا دکھ اور سکھ برابر ہو جائیں گے، کیا خیر اور شر برابر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، خیر خیر رہے گی، شر شر رہے گا۔ ماں باپ، ہر ماں باپ ایسا نہیں کرے گا۔ جو اللہ کا ولی ہے، باپ ہے، حضور غوث پاک ہیں، ان کے 11 بیٹے ہیں، کیا وہ اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کو جتنی پہچان قیامت کے دن ہوگی شاید دنیا میں اتنی پہچان نہ ہو۔ اس دن تو طلب اور طرب اتنی بڑھے گی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم آپس میں محبت دیکھ رہے ہو، یہ آپس کی جو محبت تم دیکھتے ہو، یہ 1% ہے۔ بخاری شریف کی روایت، یہ جتنی محبتیں پوری کائنات میں ہیں، یہ پوری کائنات کی ساری محبتیں 1% ہے۔ 99% محبتیں اللہ کی جل وعلا نے اپنے خزانے میں جمع رکھی ہوئی ہیں، قیامت کے دن رب کائنات جل وعلا عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی حضور کس کو؟ مل اولیاء امتی، میری امت کے اولیاء کو عطا کرے۔ یہ 1% محبت ہے جو پوری کائنات میں بانٹی گئی ہے، جس میں ایک دوسرے کی خاطر، محبت کی خاطر قتل بھی ہوتے ہیں، مال کی خاطر
قتل ہوتے ہیں اور ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی قتل ہو جاتے ہیں، یہ ساری محبتوں کی وجہ سے ہے۔ ہم تو اس کو کہتے ہیں دشمنی تھی، دشمنی نہیں، حقیقت دیکھی جائے تو کسی کی محبت میں کوئی کسی کو قتل کرتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں دشمنی تھی، اس لیے بھئی دشمنی کیوں تھی؟ یا تو اس کا مال غصب کرنا چاہتا، مال سے محبت ہو گئی، اب اس کے مال سے محبت ہوئی، اس نے اسے قتل کر دیا کہ اس کا مال چھین لو۔ کسی بچی سے محبت ہو گئی، وہ کہتا ہے کہ میں تو اسی بچی سے شادی کر لی، دوسرا کہتا ہے میں نے اس سے شادی کر لی، وہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی تو یہی کیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ کسی کی محبت میں کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے تو کسی کی محبت میں ظلم کرتا ہے۔ جس سے ظلم کر رہا ہے اس سے تو دشمنی ہے، مگر کسی اور سے اس کی محبت ہے، بے شک وہ مال کے ساتھ ہے یا کسی اور چیز کے ساتھ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ یومئذ عدو، وہ دن ایسا دن ہے کہ بوڑھے یار یہ دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، متقین ہے یا لفظ سوائے متقین، جو پرہیزگار یہ دشمن نہیں بنیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دشمن نہیں بنیں گے، یہ مخالف نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میں نہیں جانتا تمہیں، یہ تو پکار پکار کے بلائیں گے۔ اللہ قیامت کے دن اپنے اولیاء کو اتنی نگاہ فراست دے گا، میدان محشر، میدان عرفات میں لگے گا۔ میدان عرفات سے لے کے شہر غوطہ جو ملک شام کا شہر ہے، جیسے ہی آپ دمشق ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں، باہر آپ کو بورڈ پہ لکھا نظر آئے گا غوطہ۔ وہ شہر غوطہ جو ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں تک یہ سارا چٹیل میدان ہو جائے گا، اتنا میدان بن جائے گا، پہاڑ ختم کر دیے جائیں، سارا چٹیل میدان ہوگا، ساری امتوں کی جماعتیں کھڑی ہوں گی، صفیں بنیں گی 120۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کی صفیں ہوں گی 80، 40 صفیں سابقہ جتنی امتیں ہیں ان کی ٹوٹل صفیں 40 ہوں گے۔ ایسے نبی ہوں گے جن کے ساتھ صرف 2 امتی ہوں گے، کوئی ایسے نبی ہوں گے جو ایک امتی کو لے کے آئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسے نبی تھے کہ ساری زندگی تبلیغ دین کرتے رہے مگر امتی ایک بنایا، کسی نے 2 بنائے، کسی نے 10 بنائے، کسی نے 40 بنائے، کسی نے 1000 بنائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی امت کی شان یہ ہوگی کہ 80 صفیں، اتنی کثیر امت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد کثرت امت ہے۔ کثرت امت کتنی؟ امت اتنی کہ میدان محشر سے لے کے شہر غوطہ کی امت ہوگی۔ اب اولیاء اللہ کو وہ محبت دی جائے گی جو اللہ نے اپنے خزانہ قدرت میں رکھی ہے، 80% بھی نہیں، 95% بھی نہیں، 99% محبت اللہ نے اپنے خزانہ قدرت میں رکھی ہے، اور وہ قیامت کے دن اللہ اپنے اولیاء کو دے گا۔ اب 1% محبت کی خاطر لوگ اپنے سارے کنبے کو جمع کر لیتے ہیں، کوئی چیز بانٹی جا رہی ہو اور کوئی بندہ تقسیم کر رہا ہے تو بیٹا جائے گا، اس کے بعد کہے گا کہ میرے ابو کے لیے بھی دے دو۔ اگر ہر فرد پہ دی جا رہی ہے تو وہ جا کہے گا میری امی کے لیے بھی دے دو، میرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دے دو، ہم گھر کے اتنے افراد ان کے لیے دو۔ یہ محبت اتنی ہے، تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ جب یہ محبت بانٹی جائے گی جو کہ 99% ہے، تو پھر اتنی محبت جب بانٹی جائے گی اولیاء اللہ کے حصے میں آئے گی، وہ سبھی کو نہیں بلائیں گے تو وہ محبت کس پہ خرچ کریں گے؟ اولیاء اللہ کے پاس جو 99% محبت ان کو ملے گی، اس محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ اپنوں کو بلا لو۔ اگر وہ امام مسجد ہے تو اپنے نمازیوں کو تلاش کرے گا کہ کہاں کھڑے ہیں، اگر وہ پیر صاحب ہے تو اپنے مریدین کو تلاش کریں گے کہ میرے مرید کہاں، اگر وہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں تو وہ اپنے حلقہ احباب میں ایک ایک کو تلاش کریں گے کہ فلاں کدھر ہے۔ دوسروں سے پوچھا جائے گا کہ یار فلاں نظر نہیں آ رہا، فلاں کدھر ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ نگاہ فراست اللہ اتنی عطا کرے گا، نگاہ میں وسعت اتنی ہوگی، کھڑے میدان عرفات میں، میدان محشر جہاں لگا ہوا ہے،
وہاں سے شہر غوطہ ملک شام کا سفر سینکڑوں میلوں کا، اپنے مرید کو پیر یہاں کھڑا دیکھ کے بلا لے گا، بیٹا ادھر آ جاؤ، چند لمحات میں وہ اپنے شیخ کے قدموں میں ہوگا، فاصلے سمٹ جائیں گے، آپ جیسے ہم جیسے سارے اپنے اپنے علاقوں سے سفر کر کے جائیں گے۔ کسی کے لیے اللہ سواریوں کا بندوبست کرے گا، کچھ پیدل بھی جانے والے ہوں گے، جن کے پاس قربانیاں ہوں گی قربانیوں کے جانوروں پہ سفر کریں گے، اور اگر کسی کے پاس قربانی بھی نہیں تھی اور وہ متقی اور پرہیزگار تھے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے سفید پروں والی اونٹنیاں مقرر کر دے گا۔ اگر پھر بھی کوئی رہ جائیں گے تو اللہ ان کے لیے جامع مسجدوں کو سواریاں بنا دے گا۔ جامع مسجد ہے، جتنے نماز جمعہ پڑھنے والے نمازی ہوں گے سارے کے سارے مسجد میں آئیں گے، یہ سواری کی طرح چلے گی اور سب کو میدان محشر میں لے جائے گا۔ یہ مسجد کا فائدہ کتنا ہے۔ غریب سے غریب آدمی، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ میری امت کے غرباء کا حج ہے۔ لوگ تو بھی پریشان ہیں کہ حج کیسے، میں کہتا ہوں گھر بیٹھے باپ کا چہرہ دیکھو تب مقبول حج کا ثواب، اور مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاؤ تو جس مسجد میں دل چاہے جمعہ پڑھے مقبول حج کا ثواب، اتنا بڑا۔ ہمارے اولیاء اللہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے، نہ ان کو کوئی خوف ہے، نہ ان کو کوئی غم ہے، نہ قیامت کا نہ فضل اکبر کا، لیکن ڈر کس کا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا۔ ایک ہی ڈر ہے، ساری رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی عملی تصویر بن کے اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا کے رو رو کے معافی مانگتے ہیں۔ گناہ کچھ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر میرے کریم آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، ساری رات رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں، تم میرے امتی ہو کے کیوں توبہ نہیں کرتے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سمجھتے کہ پتہ نہیں بخشے بخشائے، اور پیروں نے بھی سرٹیفکیٹ دینے شروع کر دیے کہ آپ پکے جنتی ہیں، نہیں بس نذرانہ دیتے جاؤ آپ پکے جنتی ہیں۔ معاملات یہ ہیں، ایک ہی بات پہ یہ بات کہہ دینا اتنا آسان لفظ ہے کہنا، عملی طور پہ ہم اپنے اکابرین کو دیکھیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں؟ نقاب لیا ہوا ہے، جن کی ہم 11ویں پکاتے ہیں، مگر ان کا تقویٰ اور ان کا خوف دیکھیے۔ آپ اپنے چہرے سے نقاب اٹھاتے ہیں، جب دیکھا گیا تو سیدنا عبد القادر جیلانی تھے۔ رو کس لیے رہے ہیں؟ اس لیے رو رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ مالک قیامت کے دن اٹھانا تو مجھے اندھا اٹھانا، میں تیرا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ یہ ان کی حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ یہ سید الطائفہ ہیں، ایک گروہ کے سردار ہیں، بزرگوں کے مشائخ کے گروہ کے سردار ہیں۔ ان کے والد محترم ان کا نام تھا محمد، اور ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے نام پہ نام رکھا کن تو لہو شفیع، میں اس کا شفاعت کرنے والا بن جاؤں گا۔ میرے نام پہ نام رکھو، مگر کنیت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی ہے، آپ ابو ابراہیم بھی کہلاتے ہیں، ابو قاسم بھی کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال نامی اس میں گرامی محمد ہر نام سے پہلے لگاؤ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم جل وعلا آواز دیں گے محمد قم، اے محمد کھڑے ہو جاؤ۔ بلائیں گے تو اپنے محبوب کو کہ یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو جائیے، لیکن جتنے محمد نام کے ہوں گے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب وہ سارے بیٹھنے لگیں گے، اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا تھا، یہ کھڑے ہو جائیں گے، ہمارا نام بھی تو محمد سے شروع ہوتا ہے۔ انتظار کر کر کے تھکے ہو گے، جیسے ہی محمد آواز آئے گی سارے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا جتنے کھڑے ہوئے سب کو میں نے بخش دیا۔ یہاں ایک نام کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے۔ لوگ ابھی پریشان ہیں کہ کیسے بخشش ہوگی، امت بڑی گناہ گار ہے۔ بھئی گناہ گار کے لیے یہ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل کبائر من امتی، شرط یہ ہے کبیرہ سے کبیرہ گناہ کرنے والا اگر توبہ اسے نصیب ہو گئی تو بخشا بخشایا۔
اگر اسے توبہ نصیب نہیں ہوئی، چھوٹا سا گناہ کرنے والا بھی اگر پکڑا گیا تو اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا ہے۔ اولیاء اللہ ڈرتے رہے، اتنے مرتبے پانے کے باوجود ڈرتے رہے، خشیت الہی کے پیکر ہوتے ہیں۔ اور مکھی جتنا گناہ سرزد ہو جائے تو ساری زندگی توبہ کرتے ہیں، لگتا ہے کہ پہاڑ جتنا بڑا گناہ کر لیا۔ لیکن جو گناہگار فاسق و فاجر عادی مجرم ہوتا ہے، وہ پہاڑ جتنا گناہ کر کے کہے گا بس مکھی بیٹھی تھی میں نے اڑا دی، یہ اس کی سوچ ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے تو چھوٹا سا گناہ وہ بھی بہت بڑا تصور ہوتا ہے۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ، آپ ابھی 8 سال کی عمر میں اپنے والد محترم کی دکان پہ بیٹھے، باپ شیشے کا کام کرتا تھا اور باپ کی کیفیت یہ تھی کہ دکان پہ جاتے پردہ سرکاتے 400 نفل دکان پہ ادا کرتے۔ اب جس اللہ کے ولی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دکان پہ جا کے بھی 400 نفل پڑھتا ہے، اس کی اولاد کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا۔ حضرت سری سکتی سگے ماموں تھے، وہ چلے گئے، کہنے لگے اس بچے کو اتنی چھوٹی عمر میں دکان پہ بٹھا دیا، اس سے تو اللہ نے دین کا کام لینا ہے۔ کہنے لگے چھوٹا بچہ ہے، کام سیکھے گا، کاروبار چمکائے گا۔ کہتے نہیں، یہ بچہ مجھے دے دو۔ حضرت سری سکتی علیہ رحمہ اپنے بھانجے کو، جنید بغدادی کو 8 سال کی عمر میں باپ سے لے کے آ جاتے ہیں اور حضرت ابو ثور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ابو ثور امام شافعی کے شاگرد تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اتنا علم دین دیا تھا، ابو ثور فرماتے ہیں کہ جتنا میں نے امام شافعی سے سیکھا میں نے سارے کا سارا جنید بغدادی کے سینے میں ڈال دیا۔ 20 سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ فتویٰ نویسی کا کام کرنے لگے، فتویٰ دینے کے قابل ہو۔ 20 سال کی عمر میں آپ کا فتویٰ چلتا تھا۔ ہم نے تو سمجھا ہوا کہ شاید بزرگوں نے تعلیم حاصل ہی نہیں کی۔ میں کہتا ہوں جس اکابرین میں سے جس بزرگ کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، سارے عالم دین تھے۔ ہم نے صرف کرامتوں کو بیان کر کے بس اپنا کرائٹیریا پورا کیا کہ اللہ والے کرامتیں دکھاتے ہیں۔ نہیں یار، اللہ والے عالم دین ہوتے ہیں، اس کے بعد کرامت اللہ ان کے سر پہ سجا دیتا ہے، اس لیے کہ یہ عزت اور عظمت ملتی اسے جو علم کا نور اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ حضرت سری سکتی کے بیعت ہوئے، مرید بنے، اور ماموں اتنا پیار کرنے والے تھے۔ غربت کا دور ہو رہا تھا، کباڑ کا کام کیا کرتے تھے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ دکانوں میں آگ لگی۔ کسی نے کہا کہ حضور مارکیٹ میں آگ لگ چکی ہے، اور حضرت سری سکتی بھاگتے ہوئے گئے اپنی دکان کو دیکھنے کے لیے۔ آگے سے ایک شخص آیا، کہتا حضور آپ کی دکان بچ گئی ہے، باقی جل گئی ہے۔ تو آپ خوش ہوئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میری دکان بچ گئی، اب شکر ادا کرتے ہیں۔ مگر آواز آتی ہے کہ اے سری سکتی تو خود غرض ہو گیا، تیری اپنی دکان بچی ہے، اس کا تجھے بڑا شوق ہے، اور جن کی جلی ہے ان کا احساس کیوں نہیں؟ تو کیسا ہمارا بندہ ہے، 40 سال توبہ کرتے رہے اس گناہ کی۔ ہم جیسا بندہ اگر شکر ادا کرے تو یہ عبادت ہے۔ مگر اللہ والوں کے معاملات کچھ عجیب ہوتے ہیں، ان کے اس دور کے وہ گناہ ہمارے لیے نیکیاں ہیں۔ یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے یہ کہنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میری دکان بچ گئی، مگر ان کا احساس اتنا تھا کہ فوراً آواز آئی کہ خود غرض بن گئے ہو۔ تو لہٰذا یہی سری سکتی اتنی پیاری تربیت کرتے ہیں، اتنی پیاری تربیت کرتے ہیں۔ حضرت سری سکتی کہتے ہیں بیٹا خطاب کرو لوگوں کو، اپنا دین جو آپ نے حاصل کیا پھیلاؤ، اللہ کے نبی کے دین کا چرچا کرو۔ تو یہ کہتے ہیں میں خطاب کے قابل نہیں ہوں۔ رات ہوئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرماتے جنید خطاب کس لیے نہیں کرتے؟ میرے دین کی سرفرازی کے لیے، پھیلانے کے لیے کام نہیں کرو گے؟ کہتے حضور جو حکم، فرمایا کل سے خطاب شروع کرو۔ سبحان اللہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ خواب سنانے کے لیے اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب ماموں جان بھی ہیں، پیر صاحب بھی ہیں، ابھی حاضر ہوئے، فرمایا بیٹا اب بھی خطاب نہیں کرو گے؟ ابھی بات نہیں کی۔ کہتے بیٹا آپ کو خطاب کے لیے تیار کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نے عرض کی، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جب حکم دیا اب بتاؤ اب بھی خطاب نہیں کرو گے؟ کہتے حضور اب تو مجال نہیں رہی۔ پھر خطاب شروع کیا۔ آپ خطاب کرتے، خطابت کے جوہر دکھاتے، اور آپ کی مجلس میں بڑے بڑے اولیاء اللہ بیٹھا کرتے تھے۔
اور تصوف کے بارے میں آپ نے جو کام کیا، اپنے ایک مرید کو آپ نے ایک کتاب دی، کہا اسے کھولنا نہیں ہے۔ کتاب تو کیا، صندوق کے اندر بند کتاب دی، صندوق تھا کہ اسے لے جاؤ دریائے دجلہ کی لہروں کے سپرد کر دو، اسے کھولنا نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ مرید کہتا ہے کہ جیسے حضور آپ کا حکم، مرید لے کے جاتا ہے، ابھی دریائے دجلہ کے کنارے پہنچتا ہے، جب وہ صندوق اندر ڈالنے لگتا ہے لہریں خود بخود پھیل جاتی ہیں، راستہ بن جاتا ہے۔ مرید نے عجیب منظر دیکھا، بہرحال وہ صندوق دریا میں رکھا، لہریں پھر مل گئیں۔ مرید کہتا حضور میں کبھی نہ پوچھتا اگر یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔ وہ کیا قیمتی صندوق تھا، اس میں کون سی ایسی راز والی بات تھی جو آپ نے مجھے دیا تھا، اور میں جب لے کے گیا دریا نے اپنی آغوش کھولی، میں نے آرام سے اس کے اندر رکھ دیا، ورنہ پانی اس طرح کبھی پھٹتا نہیں ہے، ایسے ہٹتا نہیں ہے، یہ میں نے پہلی بار ایسا دیکھا۔ حضور اب تو بتا دینا اس میں کیا تھا۔ سچی بات ہے کہ ہم تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کچھ کہتے ہیں، کوئی مفسر قرآن بنا ہوا ہے، کوئی شیخ الحدیث بنا ہوا ہے، چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا علم حاصل کر لیا۔ حضرت جنید بغدادی اپنے مرید کو بتاتے ہیں کہ بیٹا میں نے 12 سال کی مشقت کے ساتھ میں نے تصوف کے رموز لکھے، میں نے طریقت کے رموز لکھے، اور 12 سال لکھنے میں لگائے۔ جب لکھ لیے اب 12 سال اس پہ میں نے غور و خوض کیا کہ یہ میں لوگوں کو دوں یا نہ دوں۔ 12 سال میں نے غور و خوض کیا، آخر میرے دل نے گواہی دی قرآن کے بعد کوئی کتاب اتنی معتبر نہیں ہے۔ اے جنید تو کون سی کتاب کی بات کرتا ہے؟ بس جب میرے دل نے یہ گواہی دی، میں نے وہ ساری کی ساری کتاب دریا برد کر دی کہ قرآن ایسی کتاب ہے، لوگ دوسری کتابوں میں الجھے ہوئے ہیں، صرف قرآن کو پڑھ لے تو سارا نور سینے میں آ سکتا ہے۔ چونکہ قرآن کو نہ سیکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے دین سے دوری ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ کتنے محبت والے تھے، پیار والے تھے۔ ایک دن آپ گھر تشریف فرما ہیں، پیر صاحب تشریف لائے، ابھی وہ اپنے گھر سے چلے۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ جس کو ہم کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، نگاہ فراست بھی، کشف بھی، یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل تھی۔ جنید بغدادی گھر بیٹھے ہوئے تو اچانک دل میں خیال آیا کہ میرے پیر، میرے ماموں سری سکتی آ رہے ہیں۔ کہنے لگے میرا خیال تھا، میں نے کہا کہ وہ آتے نہیں، اکثر میں ہی ان کی مجلس میں جاتا ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر خیال آیا کہ وہ آ رہے ہیں، تیسری بار پھر خیال آیا وہ آ رہے ہیں، لیکن نہ اٹھے۔ جب چوتھی بار خیال آیا، آپ باہر نکلے، دروازے پہ پہنچے تو حضرت سری سکتی پہنچ چکے تھے، اور دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ جنید پہلے خیال پہ باہر کیوں نہیں آئے تھے؟ جب میں نے توجہ دی تھی، تمہیں اطلاع دی تھی، جب تیرے دل میں پہلے خیال پیدا ہوا اسی وقت آ جانا چاہیے تھا۔ کہتے حضور میں نے اپنا وہم سمجھا، میں نے کہا یہ تو گمان ہے میرا۔ اور یقین جانیے اللہ والوں کو بدگمانی کی گنجائش نہیں ہوتی، ہم تو پتہ نہیں کتنی بدگمانیاں کرتے ہیں۔ شمیزیہ کی مسجد میں آپ ایک جنازے کے لیے تشریف لے گئے، جنازہ پڑھا، وہاں ایک بھیک مانگنے والے بھکاری کو دیکھا، وہ ہٹا کٹا تھا، صحت مند تھا، وہ ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ آپ کے دل میں صرف ایک خیال آیا کہ یار اسے اس طرح مانگنا نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ ایک صحت مند تندرست بندہ وہ کیوں مانگے؟ وہ کام کر کے کما کے کھائے، بات تو ٹھیک ہے، مگر یہ اللہ والے، ان کو اتنا گمان کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ گمان تو کر بیٹھے۔ رات ہوئی جہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری نصیب ہوا کرتی تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ زیبا پھیر لیے، پریشان ہو گئے کہ حضور آپ مجھ سے کیوں ناراض؟ فرمایا اس بندے پہ تو نے بدگمانی کیوں کی؟ کیا تو اس کے دل کو جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اور وہ کس لیے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ اگلے دن جب معافی کے لیے گئے، وہ بندہ اسی جگہ پہ باقاعدہ بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ ابھی قریب پہنچے، کہتا کہ آج کے بعد بدگمانی کرو گے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں کیا پتہ کون کس روپ میں ہے۔ میرا رب اگر آزمانے پہ آئے تو ہم سب اس کی
اس پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے اللہ نے اپنا کوئی ایسا بندہ بھیجا، ہم نے اسے دھتکار دیا، دروازے سے خالی موڑ دیا، کیا بنے گا؟ تو لہٰذا میں کہا کرتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، فتنوں کا دور ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کون کیسا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان سن لیجیے، آخری باتیں کر رہا ہوں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو حقدار ہے اسے بھی دو، جو حقدار نہیں ہے اسے بھی دو۔ سننے والے حیران ہو گئے، حضور حقدار ہے اسے بھی دو، جو حقدار نہیں ہے اسے بھی دو۔ فرمایا اس لیے کما تو دین و تدان، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ اگر یہ چھانٹی کرو گے تو ہمارے لیے بھی پھر اللہ چھانٹی کرے گا۔ جیسا بہیو کرو گے، جو حقدار ہے اسے دو، تم جس چیز کے مستحق ہو اللہ تمہیں دے گا، جس چیز کے تم حقدار نہیں ہو اللہ تمہیں وہ بھی دیتا ہے نا۔ ہمارا کیا حق ہے کہ ہم مانگے؟ میں کہتا ہوں مانگے یا نہ مانگے، بن مانگے ملتا ہے۔ ہماری اوقات کی کیا ہے، مگر میرا رب عطا کرتا ہے۔ علماء نے یہاں پہ ڈیفائن کیا ہے کہ آپ کم از کم اتنا ضرور کر لیں، جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو اگر دینا بھی ہے تو اتنا تھوڑا دو، اتنا تھوڑا دو کہ ان کو دے کے فارمیلٹی پوری کر دو، مگر جو حقدار ہے ان کی تلاش بھی جاری رکھو۔ لیکن جو حقدار نہیں ہے اسے بھی محروم نہ کرو، اس لیے کہ میرے نبی کا دستور کیا تھا، قانون کیا تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ اگر دروازے پہ سوالی آئے، گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹانا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جب آپ کی بارگاہ میں سوالی آئے کبھی نہ جھڑکنا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سوالی کو نہیں جھڑکتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم ملا کہ اگرچہ بکری کا جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ دے کے سوالی کو بھیج دیا کرو۔ ہاں یہ الگ بات ہے، انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کی قدر و منزلت کے مطابق بہیو کرو۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے خادمہ کو بھیجا، دیکھا تو ایک سائل تھا، در در پہ مانگنے والا بھکاری تھا، ایک روٹی اٹھائی، سالن لگایا، بھیج دیا، دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑ سوار آتا ہے، اس نے بھی کھانا طلب کیا، آپ نے فرمایا اسے کو مسجد میں بیٹھے، بہترین انداز میں طباق میں کھانا رکھا، سجا کے روٹین میں ترتیب کے ساتھ اسے مہمان بنا کے کھانا پیش کیا۔ خادمہ نے عرض کیا اماں جی یہ کیسا بہیو ہے؟ فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کی قدر و منزلت کے مطابق بہیو کرو۔ اگر در در کا بھکاری ہے تو اتنا ہی دو کہ اس کی وہ ضرورت پوری ہو جائے، مگر اگر مسافر ہے، عزت دار ہے اور گھوڑے پہ سوار ہے، اس بیچارے نے آگے سفر کرنا ہے، وہ مسافر ہے، وہ بھکاری نہیں ہے، اسے بھی اگر بھوک لگی ہے تو دینا پڑے تو دے سکتے ہو، لیکن اس کی عزت کو بھی ملحوظ خاطر رکھو، اسے بھکاری مت سمجھو۔ تو اس لیے ہم نے اگر اپنے اکابرین کا دامن چھوڑ دیا ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ جنید بغدادی علیہ رحمہ انہوں نے جو تاریخ رقم کی ہے، سچی بات تو یہ ہے کشف بھی اتنا رکھتے تھے کہ باہر سے آنے والے کے بارے میں پہلے بتا دیتے تھے یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ نگاہ فراست بھی رکھتے تھے، پہچان لیتے تھے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے بارگاہ میں جب مجوسی آیا تھا، آخری بات ہے، مجوسی اگرچہ وہ ہندو تھا اور آپ کی پوجا کرنے والا تھا، چونکہ یہ بت پرست بھی ہوتے ہیں، اور کیفیت کیا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آیا، سوال کیا اتقوا فراست المومن هو ينظر بنور اللہ، اس حدیث کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یار زیادہ باتیں نہ کرو، اندر جو زنار پہنا ہوا ہے مجوسیوں والی علامت ہے، اسے توڑو اور میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ وہ کہنے لگا حضور اس سے پہلے میں کتنے اولیاء کے پاس گیا اور اسی حدیث کے بارے میں پوچھا، کسی نے مجھے تفصیل نہیں بتائی، کیا وہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ فرمایا وہ اللہ کے ولی تھے، مگر وہ اپنی نگاہ فراست سے دیکھ رہے تھے کہ تمہارا بیعت ہونا جنید بغدادی کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ میں نے اس لیے بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم مل چکا ہے، یہ جو بندہ آیا ہے مجوسی لیکن بیعت ہونے کے لیے آیا ہے، اور یہ حدیث پوچھے گا اس کا ترجمہ یہ ہے، بتا دینا اسے، کہنا کہ زنار کو توڑو اور بیعت ہو جاؤ۔ یہ نگاہ فراست اللہ نے دی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی کو علم عطا کرے، جب اللہ کسی کو عزت عطا کرے، جب اللہ کرامت کا تاج کسی کے سر پہ سجائے، پھر یہ کہنا کہ بابت شاہی کوئی نہیں،
میرے خیال اس سے بڑھ کے کام عقلی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے پہ کبھی ناراض نہ ہونا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی و رسول غوث اقطاب سب غنی تیرے در کے ہیں محتاج سب۔ بس اس بات کو بھی دامن سے دور نہ کرنا، ہم سب اسی ذات کے محتاج ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، لاچار ہیں، مگر چاہے تو وہ ہر چیز بس میں کر دے، چاہے تو وہ کار والا بنا دے، چاہے تو بس والا بنا دے، مالک ہے وہ۔ تو اس کی عطا پہ کبھی نالا نہ ہونا، کبھی شکوہ نہ کرنا، کبھی یہ نہ کہنا کہ کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے عزتیں اپنے اولیاء کو عطا کی ہیں، قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اگر وابستہ رہو گے تو انہی کے صدقے اللہ نے بخشش کرنی ہے۔ اللہ کی جل وعلا ہماری حاضری قبول فرمائے۔